السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، ریویژن کر رہے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر ہے، آیت نمبر 11 to 19 ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور پریویس لیسن میں ہم نے آیت نمبر 11 سے 14 تک ریڈنگ کر لی تھی۔ آج ہم اسے آگے سٹارٹ کریں گے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم فذوقوہ، ذالکم یہ تم سب لوگ، یعنی کہ یہ جو سزا مل رہی ہے تمہارے لیے، کم تم سب لوگ، فذوقو فا ہوتا ہے تو ذوقو ہوتا ہے ذائقہ چکھنا۔ جیسے ہم کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، ٹیسٹ کرنا، مزہ چکھنا۔ فذوقو ہو اس کا مطلب اس سزا کا، یہ جو سزا ملی ہے، ذالکم فذوقو ہو، تم سب اس کا مزہ تو چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک للکافرین، کافرین کے لیے، کفار کے لیے، عذاب النار، دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سزا جو دی گئی ہے یہ دنیاوی سزا ہے، عارضی ہے، دنیا میں دی ہے۔ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور جان رہو۔ یہ بریکٹ میں کچھ الفاظ ہیں، یہ بریکٹس میں اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ در حقیقت عربی میں وہ لفظ نہیں لکھے ہوئے ہیں، لیکن بامحاورہ ترجمہ میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے یہاں لکھی جاتی ہے، تو بریکٹ میں کچھ الفاظ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور جانے رہو کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں مومنین کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے اہل ایمان۔ اس کے لیے آپ 2-3 طرح کے الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ صرف مومنو بھی لکھیں گے نا، جیسے مخاطب کرتے ہیں مومنو، مومنو، ٹھیک ہے، یا اے ایمان والو، یا اے اہل ایمان، ٹھیک ہے۔ اذا جب، لقیتم، لقیتم تمہارا، لقیت مقابلہ، سامنا، آمنا سامنا ہونا، جیسے سامنے کسی کی ملاقات ہو جاتی ہے نا، اگر آپ حروف دیکھیں لام، قاف اور یا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ملاقات کے لفظ ہوتے ہیں میم، لام، الف، قاف، تے، وہی لفظ ہیں۔ لقیتم تمہاری ملاقات ہو، ملاقات کیا ہوتا ہے، کسی سے ملاقات ہونا، آمنا سامنا ہو جانا۔ اذا لقیتم جب تمہاری ملاقات ہو، یعنی جب تمہارا آمنا سامنا ہو، کس کے ساتھ؟ الذین کفروا، کافروں کے ساتھ۔ جب تمہارا کفار سے سامنا ہو، جب تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو، زحفن، زحفن کہتے ہیں میدان جنگ میں، ایک ملاقات ہوتی ہے، راستے میں چلتے چلتے آمنا سامنا ہو جانا، ملاقات ہو گئی، سلام دعا کی، ختم ہو گیا۔ دشمن سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ سے ہدایت کی اور توبہ استغفار کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن میدان جنگ میں، میدان جنگ میں تو ظاہر مقابلہ کرنے کے لیے ہی آیا جاتا ہے۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، فا ہوتا ہے تو، لا نہیں، تو نہیں، تولو تم پھیرنا، ہم ان سے، الادبار پیٹھیں، پیٹھ پھیرنا ہوتا ہے پلٹ کے بھاگ جانا۔ جب تمہارا کفار سے میدان جنگ میں سامنا ہو تو پیٹھ نہ پھیرنا، پلٹ کے مت بھاگ جانا، خوف زدہ ہو کر، ڈر کر نہیں بھاگ جانا۔ یا فتح یا شہادت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر کفار کے سامنے مقابلہ کرنے کے بجائے پلٹ کے بھاگ جاؤ گے تو وہ توہین ہے دین کی، اسلام کی، مسلمانوں کی۔ تو آپ نے پیچھے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو کافروں سے، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ وَمَن یُوَلِّیہم،
اب یہ جو یہاں پہ حکم دیا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے کہ پیٹنا پھیرنا، اور ساتھ ہی اس کی سزا بیان ہوگی یہاں پر. وَمَن و اور من جو بھی یولی پھیرے گا ہم ان سے، جو بھی ان سے پیٹ پھیرے گا، یومئذ اس دن مطلب جس دن مقابلہ ہو، جس دن جنگ ہو، یعنی جنگ والے دن میدان جنگ میں جو بھی اس دن پیٹ پھیرے گا، دبرہ سوائے دبرہ اس سے یعنی میدان جنگ سے، جنگ کی حالت میں مقابلہ کرنے سے پیٹ پھیرے گا، الا سوائے. یہاں پر دو آپشنز دیے گئے ہیں، دو صورتیں ہیں جس میں پیٹ پھیرنے کی، پلٹ کر جانے کی اجازت ہے. وہ پیٹ پھیرنا نہیں ہے بلکہ پلٹ کر جانا ہے. سوائے کس کے؟ متحرفن لقتال. قتال کہتے ہیں جنگ کو، جہاد کو، اور متحرف کہتے ہیں چال چلنے کے طور پر. متحرفن لقتال جنگی چال کے طور پر، یعنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، کس دستے نے، فوجی گروپ نے آگے جانا ہے، کس نے پیچھے رہنا ہے. ہر سچویشن کے لحاظ سے ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، کس طرح سے دشمن کو جو ہے وہ زیر کیا جائے، کس طرح ان کو کہیں نہ کہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور پیچھے ہٹنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض اوقات کے وقتی طور پہ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ ہم پسبا ہو گئے اور پھر اچانک حملہ کر دیں. تو یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس میں نیت پلٹ کے بھاگنا نہیں ہوتا. تو ایک صورت یہ ہے کہ جنگی چال کے طور پر، او ہوتا ہے یا، اور ہم لفظ یوز کرتے ہیں یا، متحیزن ملنے کے لیے، الا فیا اپنی جماعت سے، یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے. مراد یہ ہے کہ اگر کچھ افراد، کچھ سپاہی جلد بازی میں آگے نکل گئے ہیں اور ان کا باقی لشکر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے اور وہ واپس جانا چاہتے ہیں اپنے دستے میں، اپنے گروپ کے ساتھ ملنے کے لیے، اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے، تو وہ پلٹ کر جا سکتے ہیں. اس میں بھی ان کی نیت جو ہے وہ بھاگنے کی نہیں ہے، پیٹ پھیرنے کی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے لشکر سے ملنے کے لیے واپس پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ دو آپشنز ہیں، دو صورتیں ہیں. اس کے علاوہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ جو بھی پیٹ پھیرے گا اس دن. ٹھیک ہے، اور یہ دو صورتیں الگ آپ ذہن میں رکھیں. ایک یہ ہے سوائے جنگی چال کے طور پر، او متحیزن الی فیہ یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے. یہ دو صورتیں ہیں. ان کے سوائے اگر کسی نے پیٹ پھیری تو کیا ہوگا؟ فقد باء. فقد یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہیز اور ہیو ہم یوز کرتے ہیں نا، کسی کام کا ہو جانا، ہو چکا ہے، تو وہ ہو چکا. باء گرفتار، بغضب غضب میں، غضب کہتے ہیں غصہ، غیظ، من اللہ اللہ کے، تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو چکا. فقد ہے مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کریں گے کہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی نے پیٹ پھیری جنگی میدان جنگ سے ان دو صورتوں کے سوائے، تو کیا ہے؟ فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو چکا. وَمَأْوَاهُ جہنم. ماوا کہتے ہیں ٹھکانہ، ہو اس کا یعنی جس نے پیٹ پھیری ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت ہی بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی؟ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اور جو بھی اس دن پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال سوائے جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فیہ یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے. ان دو صورتوں کے سوائے جو بھی پیٹھ پھیرے گا، فقط باء بغضب من اللہ تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا. وَمَأْوَاهُ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت بری جگہ ہے. ٹھیک ہے، اتنی ہی آیت پڑھاؤں گی. اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوسچن آنسرز بھی ہیں. آیت یہاں پر شارٹ ہے لیکن میدان جنگ میں
مسلمانوں کو کفار سے مقابلے کی صورت میں کیا احکامات ملے ہیں وہ یہاں پر ہیں، اور کس صورت میں پیٹھ پھیرنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں جس میں پلٹ کر جانے کی اجازت ہے، وہ 2 صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور جو میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا اس کا انجام کیا ہوگا وہ یہاں پر یہ 3 چیزیں کیا ہے، اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے لیکن 2 آیتیں ہیں، 3 آپ نے ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور تیار کرنا ہے ترجمہ ان کا بہترین طریقے سے۔ اللہ حافظ۔